بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ولا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت ما عنده الكتاب. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں ہم، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ یہ محض و وقار تھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور آج ہم نے ان کی تلاوت سے استفادہ حاصل کیا۔ پروگرام کی شروعات کی طرف جاتے ہوئے یقیناً جو ہے آج کا پروگرام ہائر ایجوکیشن فورم آف تنظیم اساتذہ پاکستان کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ یہ موضوع یقیناً یا کہہ لیجیے کہ یہ شعبہ اعلیٰ تعلیم کا شعبہ پوری دنیا کے لیے بہت عام ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لو اکانومی کنٹری ہے، تو ہمارے لحاظ سے جو ہے یہ شعبہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے۔ اس نسبت سے جو ہے آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اور یقیناً حاضرین محفل جو ہیں وہ ہمارے قابل احترام اور ماشاءاللہ بہت ہی تجربہ کار جو ہے ماہر تعلیم جو ہیں، جو آج ہم نے جنہیں مدعو کیا ہے، ان کی گفتگو اور ان کے قیمتی خیالات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ لیکن ہمارا ہائر ایجوکیشن جو اس کا شعبہ ہے، اعلیٰ تعلیم جو ہے، اس کی تھوڑی سی میں امپورٹنس آپ سے شیئر کر لوں۔ یقیناً آپ سبھی جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ریفریشر ایک مومنٹ لے لیتے ہیں ہم، کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس کی اعلیٰ تعلیم اور اس کا اعلیٰ تعلیمی نظام جو ہے اس کا ترقی یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی تعلیمی نظام کی بنیاد اس کا پرائمری سیکٹر ہوتا ہے، لیکن اس کی جو پیک ہے، اس کی جو چوٹی ہے، وہ اس کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
قوم کو بے شمار فائدے جو ہے فراہم کرتا ہے. پڑھی لکھی اور قابل اعتماد اور قابل قدر جو ہے وہ ہیومن ریسورس یا افرادی قوت مہیا کرتا ہے اور قوم کو یہ اعتماد فراہم کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی لیول پہ جو ہے وہ سامنے آ کے دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کر سکے. اور یقیناً جو ہے جو ٹاسک فورس جو ہیومن ریسورس جو ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ایکسپرٹیز اپنی قابلیت کے بدولت جو ہے وہ قوم کو ترقی کے زینوں کی طرف لے کے جاتی ہے. آج کی ہماری پہلی مہمان جو ہم نے جو چیلنجز آف دا کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس پہ ہمارے سامنے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن اور بہت ہی امپورٹنٹ نکات رکھیں گی. بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہستی ہیں ڈاکٹر رضوانہ فصیل حسین صاحبہ, ایسوسیٹ پروفیسر اور چیئر پرسن آف ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن, یونیورسٹی آف کراچی ہیں. اس کے علاوہ تعارف جو ہے وہ خاصا ڈیٹیلڈ ہے لیکن میں اس میں سے مختصر چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ادر دین دس یا اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر میں 1991 سے جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن ٹیچنگ فیکلٹی جو ہے وہ رہی ہیں شروع سے ہی اور مختلف نوعیت کے جو ہے ماسٹرز لیول کے ایجوکیشن کے کورسز پڑھاتی رہی ہیں اور پڑھا بھی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 1000 سے لگ بھگ تھیسز جو ہیں ریسرچ تھیسز ماسٹرز لیول کے جو ہے ان کو بھی سپروائز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی موجودہ وقت میں بھی وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو سپروائز کر رہی ہیں. بہت سے ریسرچ آرٹیکلز جو ہیں انہوں نے لکھے اور پبلش ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی اپنے پیپرز جو ہے وہ پریزنٹ کر چکی ہیں اور ابھی بھی اسی فیلڈ میں نہایت ذوق و شوق سے جو ہے وہ محو سفر ہیں اور ان کا ایریا آف اسپیشلائزیشن جو ہے یا جس میں وہ زیادہ پسند کرتی ہیں کام کرنا یا اس میں ریسرچ کرنا وہ ایجوکیشن سائیکالوجی ہے. اور پھر کریئر کاؤنسلر کے طور پر بھی اپنی جو ہے مصروفیات رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. تو میں دعوت دوں گی محترمہ ڈاکٹر رضوانہ فصیل حسین صاحبہ سے کہ وہ اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی مائک ان میوٹ کر لیجئے ڈاکٹر صاحبہ. ہوا اب میوٹ ہو گیا؟ جی اب ہو گیا جی آ رہی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز اچھا سمیرا مجھے آپ کی آواز بالکل ہلکی آ رہی ہے. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اچھا جی اب آ رہی ہے؟ ہاں اب ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور جو میرے پاس ٹاپک ہے وہ چیلنجز آف کوالٹی ایجوکیشن ہے. اچھا یہ ٹاپک اگر دیکھا جائے تو کوالٹی آف ایجوکیشن صرف کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے. اگر ہم کوالٹی آف ایجوکیشن تو کوانٹٹی آف ایجوکیشن بھی ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے سے تعلق ہیں. اس کی وجہ کہ چیلنج کا مطلب یہ کہ کوئی نیا کام جس سے ہمیں بہت اچھا رزلٹ مل سکے, جو ہم اون کریں, جس سے ہمیں اپنے فیلڈ میں کام کرنا ہو. اور اگر ایجوکیشن کو لیں تو ایجوکیشن جو ہے ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایسی فاؤنڈیشن ہے جو کسی بھی قوم کی اکنامک, سوشل اور سول ڈیولپمنٹ کو جو ہے آگے بڑھاتی ہے. اور صرف اکنامک, سول اور سوشل ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل اور ریلیجس بھی اس فاؤنڈیشنز کو بھی آگے بڑھاتی ہے. اور ایجوکیشن جس قوم کے اندر ہم کہیں گے تعلیم کا شعور نہیں ہے وہ قوم ترقی, یعنی میں یہ نہیں کہوں گی ترقی نہیں کر سکتی ہے. وہ فزیکلی, مٹیریلسٹکلی یعنی مادی طور پہ ترقی کر سکتی ہے لیکن وہ ذی شعور انسان پیدا نہیں کر سکتی. اچھا ہمارے پاس جو چیلنج ہے ہم پاکستان اس وقت ترقی پذیر ملک ہے. اچھا ترقی پذیر اس لیے ابھی تک ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ میں اس لیے ابھی تک آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب تک سوشیو اکنامک اسٹریٹیفیکیشن کا شکار ہیں, یعنی معاشی اور معاشرتی طبقاتی تقسیم کا شکار ہے.
جس کی وجہ سے ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو بڑھا نہیں سکتے. ابھی تک پوری دنیا میں ذہانت کے اعتبار سے میرا اپنا خیال ہے, اور اگر ہم تحقیقی جائزہ بھی لیں تو پاکستانی قوم بہت آگے ہے. ان کے اندر کریٹیوٹی, تخلیقی صلاحیتیں سب سے زیادہ ہیں, مگر ان کے پاس موقع نہیں ہے, ہائر ایجوکیشن کے موقع نہیں ہے, ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن لو ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کی ریڑھ کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں, بیک بون جو ہے وہ ٹیچر کی پرسنالٹی ہے. ٹیچر کی پرسنالٹی جو ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں ٹیچر کی پرسنالٹی بائی برتھ کے بجائے ایکیوٹ کیریکٹرسٹکس پر ہے, یعنی ان صلاحیتوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہے جو کہ وہ سیکھتے ہیں. اچھا, سیکھنے کا معیار اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے اس تعلیم کو وہ استعمال نہیں کر رہے. سب سے پہلا جو ہمارا جو چیلنج ہے وہ پرسنالٹی آف اے ٹیچر ہے, یا پھر کوالٹی آف اے ٹیچر. کوالٹی آف ٹیچر, ہم کوالٹی آف ٹیچر کو اسی وقت بڑھا سکتے ہیں جب ٹیچر 3H, یعنی پہلے 3R تھا, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک, لیکن اب 3H ہے, ہیڈ, ہینڈ اور ہارٹ. ٹیچر ان تینوں چیزوں کو آپس میں ریلیونٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹیچر نے اپنی شخصیت کو مٹیریلسٹک ضرورتوں تک محدود کر دیا ہے. ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بے تحاشا میں نظر آ رہے ہیں, لیکن ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کے اندر وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے رشتے کو جو ہے پیور کر سکے, اس کو اس طرح سے کر سکے کہ وہ فروٹفل ہو, جس سے ہمیں ایسے نتائج حاصل ہو سکیں جو کہ نالج بیس سوسائٹی بنا سکے. یعنی ایک ایسی سوسائٹی جس میں معلومات دی جا سکے, جو فنی اور یعنی ٹیکنیکل اعتبار سے آگے بڑھ سکتی, جو پوری دنیا جو اب گلوبلائزیشن کا جو ایک کیسے کہ دور ہے اس کا ساتھ دے سکے. اس کے لیے ہم کہیں گے کہ ٹیچر کی شخصیت کو ٹرین تو ہونا چاہیے, ٹرین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سائیکو انالیسس ہونا چاہیے, اس کے اپوائنٹمنٹ کے وقت اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. پہلا تو ہمارا ٹیچر 1 سے لے کر, یعنی ہم کہیں گے پری پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک جو پہنچ رہا ہے اسٹوڈنٹ, وہ جس سے ہیلپ لے رہا ہے, جس سے گائیڈنس لے رہا ہے, جس سے کاؤنسلنگ لے رہا ہے, وہ شخصیت گروم ہو. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہمارا کوالٹی آف اے لرنر, یعنی ہمارا بچہ, ہمارا شاگرد, ہمارا طالب علم, اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کا ججمنٹ ہم کیسے کریں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس اسٹوڈنٹ کو تو آگے بڑھا رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ جو ہے بہت اچھا پڑھ رہا ہے یا بہت اچھی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے یا اس کا پرسپشن جو ہے پازیٹیو ہے. ہائر ایجوکیشن تک وہ نہیں پہنچ پا رہا, وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو اڈاپٹ نہیں کر رہا. اس لیے اڈاپٹ نہیں کر رہا ہے کہ اس کے پاس تو یہ پہلے سے سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ اچھا پڑھ رہا ہے. سلو لرنر اور جو جینیس ہے, دونوں کے اندر انڈیویجول ڈفرینسز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. لرنر کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے سائیکو انالیسس کے ساتھ ساتھ سیکشنز بنانا, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ, ان کو وہ فیلڈ دینا جو وہ استعمال کر سکتے ہوں, جس میں وہ آگے بڑھ سکتے ہوں, تبھی تو قوم کی ترقی ہوگی. فار ایگزامپل پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کریکولم. کریکولم ہمارے پاس ایک جیسا نہیں. ہمارا سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ کریکولم کو ہم نے ڈیوائڈ کیا. پرائیویٹ اسکول کا کریکولم الگ ہے, گورنمنٹ کا الگ ہے, او لیول کا الگ ہے, آغا خان کا الگ ہے, سیکنڈری اسکول بورڈ آف سیکنڈری کا الگ ہے, یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی کا الگ پڑھایا جا رہا ہے. ہر جگہ کریکولم کا مطلب صرف وہی نہیں ہے جو ہمارے پاس ایک بکلیٹ کی صورت میں آ گیا ہے. کریکولم کا مطلب ہمارے پاس وہ تمام کتابیں, وہ تمام ٹیچنگ اسٹریٹجیز کاریں جو کہ ایک ٹیچر یا ایک گائیڈ یا ایک کاؤنسلر پرووائڈ کر رہا ہے, وہ اپنے لحاظ سے پرووائڈ کر رہا ہے. جو امریکہ سے کر کے آ رہا ہے پی ایچ ڈی, اس کا بتانے کا انداز الگ ہے, جو یہاں سے پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس کا بتانے کا انداز الگ ہے. کریکولم کا جو ہم بکلیٹ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کو ویسے ہی اوبے نہیں کرنا. کریکولم ایک جیسا ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہم جو دے رہے ہیں نالج بیس سوسائٹی دے رہے ہیں, لینگویج بیس سوسائٹی نہیں دے رہے, ہم ابراڈ بیس سوسائٹی نہیں دے رہے. ہم اپنے ملک کو ترقی پذیر سے ہٹا کے اس کو ترقی یافتہ میں لانا چاہتے ہیں, تو ہمیں تمام لوگوں کو ایک جیسا نصاب, اور وہ نصاب جو ایک عام انسان کے اور ایک جینیس اور ایک سلو لرنر دونوں اڈاپٹ کر سکتے ہو, دونوں کے سمجھ میں آ سکتا ہو, تاکہ جبھی تو وہ ٹیکنیکل فرد بن سکیں گے, معاشرے کے وہ افراد بن سکیں گے تو صرف تقریر نہیں کر سکتا ہوں, تو صرف ورک شاپ یا سیمینار یا کانفرنس نہیں کنڈکٹ کرا سکتا ہوں, بلکہ وہ پریکٹیکلی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں. اس کے بعد ہم کہیں گے اس کے بعد جو چیلنج ہے ہمارے پاس, یہ جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں, جتنی ایجوکیشن پالیسیز پاکستان بننے کے بعد سے اب تک اپلیکیشن میں آئی ہیں,
وہ پالیسیز جو ہیں بار بار تبدیل ہوتی ہیں. اچھا, تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ ان پالیسیز کو ہم وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں سے جو ہمیں اس وقت فائدے مند ثابت ہو. ہم پالیسیز کو تبدیلی کی وجہ سے, پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ویسے ہی اپناتے نہیں ہیں. جب اپناتے نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ ایک طرح ایک جگہ پہ رک گئی ہے. وہ نہ آگے بڑھ رہی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے گر رہی ہے, لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی. وہ معاشرے کو ایسے افراد مہیا نہیں کر رہی ہے جو معاشرے کے اندر باشعور لوگ, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ترقی کے گراف کو اوپر کر سکتے. اس کے ساتھ ہمارے پاس نیکسٹ چیلنج کیا ہے, ہمارے جو لوگ بچے ہیں یعنی اسٹوڈینٹس ہیں, ہمارے جو ٹیچرس ہیں, ہمارے جو ماہر تعلیم ہیں, ان میں ریسرچ سے انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, بظاہر تو دیکھا جب بہت ایمپلیکیشنز نکل رہے ہیں, بہت پروجیکٹس ہو رہے ہیں, بٹ ان کا کیا ریزلٹ ہے ہمارے پاس, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, کبھی ہم نے چیک کیا؟ ہم نے کسی سرکاری اسکول میں جا کے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے گورنمنٹ کے اسکول کو ہٹا کے پرائیویٹ اسکول کو چیک کر لیا, یونیورسٹی کو چیک کر لیا, ہم ایفیلیشن کے لیے وہاں پہ وزٹ کر لیا جو کہ ہمیں کام دکھایا جا رہا ہے. ہم اگر اس کو ریسرچ انالائسس کریں تو ایکچولی ریسرچ پہ انٹرسٹ نہیں ہے. ریسرچ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, جو سفارشات ہیں, ان سفارشات کو ویسے استعمال نہیں کیا جاتا. آرگومنٹس یہ کہ فنڈنگ نہیں, ہمارے پاس فنڈس بجٹ بہت کم ہے جس کو اپلیکیبل نہیں کر پائے. عام افراد جو ہیں اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو کیٹیگری سسٹم یعنی سوشل اکنامک اسٹریٹیفیکیشن کی وجہ سے جو ہائی کلاس, مڈل کلاس, لو کلاس ہو گئی ہے, ان کلاسز میں ہائی کلاس, ایلیٹ کلاس اس چیز کو اپنا رہی ہے, لیکن ہماری مڈل کلاس اور لوور کلاس ان چیزوں کو جانتی بھی نہیں. ریسرچ ان کے نزدیک صرف یہی ہے, ریسرچ کرنے کا مطلب ہے یا تو کسی بیماری کا ہم علاج دریافت کر لیتے ہیں, یا پھر ہم کوئی ڈگری لے لیتے ہیں جو ماسٹرز لیول کی ہے یا پی ایچ ڈی کی, ایم فل, بس یہی ریسرچ. ریسرچ ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کوئی نئی چیز کو اس میں ترمیم کر رہے ہیں, اس کو ایجاد کر رہے ہیں, اس کو اپنا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا چیلنج کیا ہے, ہمارے پاس کوالٹی آف لرننگ جو ہے وہ لو ہوتی جا رہی ہے. یعنی سیکھنے کا جو معیار ہے وہ لو ہو. سیکھنے کے لیے صرف چند فیلڈس کو ہم نے اپنا لیا. کوالٹی آف ایجوکیشن میں کیا چیزیں, ہر چیز ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں سوشل, سول, پولیٹیکل, ریلیجس, یہ تمام چیزوں کو جو ہم کور کر رہے ہیں, تو سیکھنے کا ان تمام فیلڈس میں ہمیں جگہ دینی چاہیے. مخصوص فیلڈ میں ہم نے بہت سے لوگوں کو آگے بڑھایا. کوالٹی آف ایجوکیشن اگر ہم دیکھیں میڈیکل میں دیکھ لیں, تو یا ہم انجینئرنگ میں آ جائیں یا ہم سوشل سائنسز میں آ جائیں, ان سبجیکٹس کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے جن سبجیکٹس میں لوگ سمجھتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے, یعنی جس میں بیانیہ یا کام کرنا ہے یا پھر کاؤنسلنگ کرنی ہے. لوگ ان جگہوں پہ زیادہ اس کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھتے ہیں جس میں ان کو مادی طور پہ فائدہ نظر آتا ہے. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے چیلنج میں, جو ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن ہائی لیول پہ جا کے کیوں ہماری متاثر ہو رہی ہے, ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو داخلے ہیں ان میں معیاری داخلے نہیں دیے جاتے. ہاں, کمپلیٹلی نہیں کہوں گی کہ 100% ایسا ہو رہا ہے, 100% نہیں ہو رہا, مگر کم سے کم 75% ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طالب علموں کو ہم ایڈمیشنز دے دیں کیونکہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں ہمارے ہیلپ فل ہوں گے. ایسا نہیں ہے. ایڈمیشن دیتے وقت ہم کوالٹی کو نہیں, ہم کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہیں. کوانٹٹی ہم پوری کر رہے ہیں, کوالٹی ہماری اسی جگہ پہ رکی, کیونکہ 10 میں سے صرف 2 ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں. کام کا مطلب ریسرچ ورک نہیں ہے, بلکہ کام کا مطلب ہے جو ریکمنڈیشن ہے ان کو اپلیکیبل کر سکتے ہیں, وہ معاشرے کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. ان کا سائیکو انالائسس ہونا چاہیے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم سائیکو انالائسس نہیں کرتے, ہم صرف کیا کرتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ بھی ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے, سبجیکٹ بیس ہوتا ہے. اس ٹیسٹ میں بہت اچھا رٹا لگانے والا اسٹوڈنٹ یا فریش اسٹوڈنٹ اس کو بہت اچھا ٹیسٹ کا اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, لیکن آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں وہ اپنے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو نہیں بڑھا پاتا, کیونکہ وہ تو اس وقت اس کی جو مینٹل لیول ہے, اس کی جو ایج ہے, اس کے مطابق وہ رسپانس دیتا ہے, وہ پریکٹیکلی نہیں سوچتا. لیکن ہمارے پاس یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہائی لیول تک پہنچتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس میں سے بہت کم اسٹوڈنٹس کا اندر میچورٹی لیول ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے مطابق کام کر سکیں. بیکاز کہ ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, اس کو ایڈمٹ کرتے ہوئے ہم اس کا سائیکو انالائسس نہیں کر پا رہے. ہم تو صرف اس اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہے کہ ہاں وہ افورڈ کر سکتا ہے, اس نے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لیے اور وہ آگے کسی بہت اچھی جگہ پہ جاب کرے. پاکستان کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن یا کوالٹی آف ایجوکیشن کے چیلنجز میں سب سے پہلے یہی ہے کہ یہاں پہ جو طبقہ ہے,
टीचर्स का तबका है वो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा अंडरस्टिमेट कर रहा है, वो घाटा पूरा कर रहा है, लेकिन वो उनको नॉलेज प्रोवाइड कर, क्योंकि पहला हमारा मसला ये है कि हम अपनी सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बना सकते। इसको हम कह सकते हैं कि एक और चैलेंज में हमारे पास लैक ऑफ कमिटमेंट है, हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे, हम ओथ ले रहे हैं, हम हल्फ ले रहे हैं, पर उसके मुताबिक ना हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज यानी हम अपने तदरीसी तरीके को, ना हम अपनी किताबों को, ना हम अपने कह सकते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज को, हिसाबी सरगर्मी को वैसा हम नहीं दे पाते। उसकी वजह है कि एक टीचर जो हमारा जो स्टैंडर्ड ये कह सकते हैं क्वालिटी को जो मुतासिर करे, एक टीचर या एक फर्द वो एक काम को फोकस करके नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक साथ बहुत सारे कामों को कर रहा है। वो एक टीचर का पहला काम ये वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करे, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उनकी काउंसलिंग करे। लेकिन हमारा टीचर क्या कर रहा है, हमारा टीचर नॉलेज का अपग्रेड तो कर रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट की नॉलेज को अपग्रेड करने के साथ, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के साथ साथ वो अपनी कैरियर डेवलपमेंट में लगा। चैलेंज ये कि हमारा जो मौलम है वो अपने स्टूडेंट के साथ जो कमिटमेंट है उसको पूरा करे। इसके साथ साथ कह सकते हैं डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी, टू मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन, और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे 2-3 बस मैं कंक्लूड कर देती हूँ उसको, सुमेर कंक्लूड कर देती हूँ कि बस हमें ये समझना चाहिए कि जो एक आम फॉर्मूला था फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन करनी पड़ेगी, ये आम और आफाकी तालीम और सबके लिए। क्योंकि एक जुमला है कि टीचर जो एक ऐसा पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है जो स्टूडेंट्स के माइंड पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, और ये स्टूडेंट्स हुए हैं जो कि हमारे माशरे में आगे चलकर एक पूरी सोसाइटी को कह सकते हैं कि बनाते हैं, जो प्रेजेंट करती है पूरे वर्ल्ड के सामने। टाइम पूरा हो गया सुमेरा क्या? जी जी जज़ाकल्लाह, जी जी, जज़ाकल्लाह, ओके ओके। इफ एंड अगर सामीन में से कोई सवाल पूछना चाहे तो हम आपको एक आध फर्द को जो है वो अलाउ करते हैं कि आप पूछ लीजिए। डॉक्टर साहिबा आपको एड्रेस जवाब दे देंगी। जी, डॉक्टर तूबा मोहसिन पूछना चाह रही हैं। जी तूबा, जी डॉक्टर तूबा अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तूबा। जी, अच्छा, मैंने ये अभी सारी टॉक सुनी है, तो वो अच्छी है, तो लेकिन उसमें ना मुझे एक कंफ्यूजन है और एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आपने सारे यानी ओवरऑल पाकिस्तान के हालात पे रखी है बात, वो ये कि देखिए ये कि एक ये जो डिफरेंस आपने जो सामने लाई है ना कि जो अब्रॉड का सारा एजुकेशन सिस्टम है और जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, तो इसमें ना अगर हम अगर प्रैक्टिकली बात करें ना, तो जब पीएचडी करने के बाद जो फर्द वापस आता है ना, तो वो जो एक बात कहता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से जो उसका अपना एनालिसिस होता है, वो ये होता है कि जो है ना जो हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है ना, वो ना उसको शेयरिंग की आदत नहीं है, और ये इतना बड़ा डाउट बनता जा रहा है कि ना सब अपने आप को इतना छुपा के रखते हैं और जो अब्रॉड का एजुकेशन सिस्टम जो अब्रॉड का एजुकेशन सिस्टम है ना, वहाँ पर जो फर्द पीएचडी कर रहा होता है वो ये बात कहता है कि जो उसका प्रोफेसर होता है वो उसकी जो सुपरवाइजर सारा जो कर रहा होता है पीएचडी के थीसिस को, वो इतना ज्यादा वहाँ पे एक डिस्कशन का माहौल है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रही हैं दुबा। उसकी वजह ये है कि जो अब्रॉड हमारे जो टीचर्स जा रहे हैं, टीचर्स को नहीं कहते, हम कहते हैं जो हमारे एजुकेशनर्स जा रहे हैं या जो हमारे वो फर्द जा रहे हैं जो फर्दर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे जाके अपना जो इसलिए कि कैटेगरी सिस्टम है ना, मैंने एक बात और बोली थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया जो है, जो सारी वर्ल्ड का भी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी माशी और माशरती तबकाती तकसीम है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ऐसे अफराद प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि अपने कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक स्टेटस की वजह से डिग्री हासिल कर रहे हैं कि वो शेयर इसलिए नहीं करते कि उनको इनसिक्योरिटी है, बिकॉज कि वो अपने मेरिट, मैं ये नहीं कह रही सब मेरिट पे नहीं जा रहे, लेकिन 25% भी अगर मेरिट पे नहीं जा रहे तो इनसिक्योर है, इसी वजह से वो शेयर नहीं कर रहे, वो ट्रांसफर नहीं कर रहे। जब
कि एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, टू ट्रांसफर द एबिलिटीज, एटीट्यूड, स्किल्स टू अनदर पर्सन, या हम कह सकते हैं कि जितना कुछ हमारे पास है वो मुंतकिल करना है। अच्छा, अब्रॉड के लोग क्या है, अब्रॉड जी डॉक्टर साहबा, आप क्या आप ये नहीं समझती कि इस किस्म का एटीट्यूड भी जो हमारे एक्सपर्ट्स का है या हाईली एजुकेटेड लोगों का है जो डॉक्टरेट करके आते हैं, ये भी इस वजह से, तो क्या ये भी इस वजह से तो नहीं है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है बुनियादी तौर पर खोखला है या कमजोर है, जिसमें ट्रेनिंग या कोई मॉरल एथिक्स एज सच वो सिखाई नहीं जाती? नहीं नहीं बेटा, देखें मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए मैं भी तो इसी तालीमी निज़ाम से पढ़कर आई हूँ, इससे मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी खोखला या बेबुनियाद है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं जिनकी वजह से ऐसी सूरत-हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम इसको कर सकते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं। किस वजह से, किस तरह से, मैंने भी कहा कैरियर काउंसलिंग से, या हम कह सकते हैं टॉकेटिव टेबल टॉक से, जैसे किस तरह का सेमिनार है, या टीचर्स की ग्रूमिंग। हम टीचर्स को तो कहते हैं कि जनाब उनको सब कुछ आता है, बस उनको तो कुछ बताना बेकार है, क्योंकि उनको तो सब कुछ आता है। हमारी जो फैकल्टी है जो कि बाहर से पढ़कर आ रही है, या वो फैकल्टी जो थोड़ा सा ज्यादा हमसे काबिल है, वो उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होती है। एक टीचर की जब साइको एनालिसिस में उसको बताना चाहिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको जो है पीएचडी करके भी 1 क्लास यानी ए फॉर एप्पल पे उसी पे रहना है, तभी तो नॉलेज गेन होगी। क्योंकि ग्रेव टू क्रेडल, यानी कि हम कहेंगे यानी क्रेडल टू ग्रेव जो है, झूले से लेकर खबर तक हम उसी सीखने के प्रोसेस में। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। यकीनन हमें इत्तेफाक है आपके इस एनालिसिस से और इस जवाब से, यकीनन ऐसा ही है। और इसके साथ साथ मैं हासिल गुफ्तगू जो है चंद नुकात की शक्ल में सामीन के सामने रख देती हूँ। आपकी गुफ्तगू से जो हमने पॉइंट, जो नुकात अख्स किए, वो कुछ इस तरह से हैं कि असातिज़ा की शख्सियत और मेयार असातिज़ा कौमी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक नहीं प्रोड्यूस हो रहा। दूसरा ये कि असातिज़ा का जो साइको एनालिसिस है वो बेहद ज़रूरी है, और किसी भी लेवल के असातिज़ा हों तो उनका साइको एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और फिर इन द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर, उनके करियर की शुरू में भी, और जब जब ज़रूरत महसूस हो, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के साथ जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सर्विसेज भी उन्हें प्रोवाइड की जाएं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। फिर आपने ये भी कहा कि तलबा का मेयार भी कुछ अच्छा नहीं है। जो हमारे तालीमी निज़ाम से निकलने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं या उसमें से गुजरने वाले जो तालिब इल्म हैं, उनका भी कुछ अच्छा मेयार प्रोड्यूस नहीं हो रहा।